نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، من گھڑت اور موضوعی روایت کا جو سلسلہ ہمارا چل رہا تھا وہ اب تک 45 روایتوں تک پہنچ چکا ہے، اور اب تک وہ روایتیں بیان ہوئی ہیں جو لوگوں کی زبان زد ہیں، حالانکہ احادیث میں کہیں کوئی ان کا ثبوت نہیں ملتا ہے، محض بے بنیاد روایتیں ہیں۔ آج کی روایت نمبر 46 ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق اپناؤ۔ واضح ہے کہ یہ الفاظ حدیث کے نہیں ہیں، تخلقوا باخلاق اللہ، اس لیے اس کو حدیث نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی اس طریقے کے الفاظ حدیث کہہ کر بیان کرتا ہے تو اس کی تردید کرنی چاہیے، اور اس کو ان الفاظ کو احادیث قرار دے کر بیان کرنے سے روکنا چاہیے۔ اسی طریقے سے روایت نمبر 47 ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں عید گزارے گا تو وہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح یا ولیمے میں شریک ہوگا۔ بارہا یہ روایت اپنے تبلیغی بھائیوں کے منہ سے سنی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں، تبلیغ میں جانے کے فضائل بیان کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جس نے اللہ کے راستے میں عید گزاری، یعنی تبلیغ میں چلا گیا اور عید وہیں گزری، تو ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح یا ولیمے میں شریک ہو رہا ہے، اور وہ بھی جنت میں۔ یہ بھی محض بے بنیاد اور موضوع من گھڑت روایت ہے۔ ایسی روایتوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے، اور جو بیان کرے اس کو سختی سے منع کرنا چاہیے۔ اسی طرح روایت نمبر 48 ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نزدیک آپ زیادہ محبوب ہیں یا قرآن کریم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں زیادہ محبوب ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام یعنی قرآن کریم مجھ پر نازل فرمایا ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کے یہاں آپ زیادہ محبوب ہیں یا میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ میں زیادہ محبوب ہوں، کیونکہ آپ کو میرے پاس بھیجا جاتا ہے۔ اگر تم زیادہ محبوب ہوتے تو مجھے حکم دیا جاتا کہ میں تمہارے پاس جاؤں، اب جب کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ میرے پاس آؤ تو میں زیادہ محبوب ہوا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کو آپ زیادہ محبوب ہیں یا اپنا دین؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا دین مجھ سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ مجھے دین کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو یہ روایت بھی 12 مرتبہ، کئی مرتبہ اور کئی موقعوں پر اپنے تبلیغی بھائیوں سے سنی ہے، ان کی زبان سے روایت سنی ہے جو کہ بے بنیاد ہے اور من گھڑت روایت ہے۔ حدیث میں اس کا کہیں سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، تو اس روایت سے بچنا چاہیے۔ حالانکہ بارہا یہ روایت سننے میں آئی ہے اور اس پر نکیر بھی کی گئی ہے، لیکن عوام میں اتنی مشہور ہو چکی ہیں یہ من گھڑت روایت کہ آپ کو 12 مواقع پر یہ سننے کو مل جائیں گی۔ اس لیے اگر یہ حدیث جو موضوع ہے کہیں کوئی صاحب سنیں تو اس پر سخت نکیر کریں اور تنبیہ کریں کہ ایسی من گھڑت احادیث بیان نہ کی جائیں۔ روایت نمبر 49، ایک عورت حضور علیہ السلام کے پاس ایک دودھ پیتا بچہ لے کر آئی اور عرض کیا کہ اسے اپنے ساتھ جہاد کے لیے لے جائیں۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہاد میں کس کام آئے گا؟ تو عورت نے جواب دیا کہ اسے اپنے لیے ڈھال بنا لیں۔ یہ روایت بھی اپنے تبلیغی بھائیوں کی زبان سے سنی ہے کہ وہ تبلیغی کام کی فضیلتیں اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی اتنی فضیلتیں بیان کرتے ہیں کہ بعض جہاد کی جو حدیث ہیں جن میں جہاد کی فضیلت وارد ہوئی ہے، جہاد کی فضیلت آئی ہے، جہاد کا حکم آیا ہے، وہ تبلیغ پر فٹ کر دیتے ہیں۔ اور تو اور اس سے بڑھ کر یہ موضوع اور من گھڑت روایت بھی تبلیغ کی فضیلت میں بیان کر دیتے ہیں۔ حالانکہ تبلیغ افضل عمل ہے، فضیلت والا عمل ہے، مبارک عمل ہے، لیکن اس طرح موضوع اور من گھڑت روایت سے اس کی تصدیق کرنا اور اس کو ایک غلط چیز سے اس کی بڑائی بیان کرنا اور اس کی افضلیت بیان کرنا یہ نہایت ہی غلط ہے۔ تو یہ روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دودھ پیتا بچہ ایک عورت لے کر آئی اور عرض کیا اسے اپنے ساتھ جہاد کے لیے لے جائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد میں کس کام آئے گا؟ نہ تیر چلا سکتا ہے، نہ تلوار چلا سکتا ہے، کسی کام نہیں آ سکتا ہے، زخمیوں کے کام نہیں آ سکتا ہے، مجاہدین کو پانی پلانے کے کام بھی نہیں آ سکتا ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ اسے اپنے لیے ڈھال بنا لے، جب آپ کی طرف کوئی تلوار آئے، کوئی تیر آئے تو اس بچے کو سامنے کر دیں، یہ بچہ اس تیر سے یا تلوار سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو یہ روایت موضوع ہے اور من گھڑت ہے، بے بنیاد ہے۔ روایت نمبر 50، جس کھانے میں کوئی عالم شریک ہو جائے تو اس کے شرکاء سے اس کھانے کا حساب معاف ہو جاتا ہے۔ یہ روایت بھی موضوع ہے اور من گھڑت ہے۔ اس روایت کا بھی حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں البتہ حدیث میں یہ تو آتا ہے کہ تمہارا کھانا کوئی متقی کھائے، تمہارا کھانا علماء کھائیں، متقی حضرات کھائیں، اللہ والے کھائیں، تو یہ اچھی بات ہے اور اس کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن کسی چیز کو روایت کہہ کر بیان کرنا، حدیث کہہ کر بیان کرنا اور وہ غلط ہو، یہ بیان کرنا اس طرح جائز نہیں ہوتا ہے۔ یہ 50 روایتیں آپ حضرات کے سامنے آ گئی ہیں۔ انشاءاللہ مزید یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں کہنے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالی ہمیں ایسی موضوع اور من گھڑت روایات بیان کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔